نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات حصہ دوم آن لائن کورس کا سلسلہ جاری، اور لیسن پلان کے مطابق آج انشاءاللہ تعالی ہم کلاس نمبر 28 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 28ویں کلاس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس کا دوسرا حصہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ القصص آیات 22 تا 24 اور اس کے فوراً بعد سورۃ القصص آیات 25 تا 28 کا مطالعہ کریں گے۔ کتاب کے صفحات 105 اور 106 ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور بک 2 پیج نمبر 105 106 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ تو 28واں لیسن 28ویں کلاس ہے ہماری الحمدللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس کا دوسرا حصہ جاری ہے، اور سورۃ القصص کی آیات کا 22 تا 28 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ معاف کیجیے گا۔ اب آئیے اپنی ترتیب کو آگے بڑھاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کے تعلق سے آج جو لیسن ہمارے سامنے ہے اس کے مقاصد مطالعہ کو سمجھیں۔ اب کیونکہ آیات پڑھیں گے، ترجمہ ہوگا، تو مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹ کم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے کنویں پر کیا منظر دیکھا۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجنبی شہر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے کیا دعا مانگی۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے بزرگ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ یہ چند باتیں ہم سمجھیں گے۔ قصہ ہم پڑھ چکے، آپ کے ذہن میں باتیں موجود ہوں گی، مگر ہم ترجمے اور تشریح کو بھی سامنے آپ کے رکھیں گے آیات قرآنی کے حوالے سے۔ آج کا لیسن سورۃ القصص سورت کا نمبر 28 ہے، اور اس کی آیات 22 تا 24 اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر، مزید آگے بھی آیات آئیں گے۔ آئیے ان کی تلاوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا، قَالَ عَسَىٰ رَبِّي، تو فرمانے لگے امید ہے کہ میرا رب أَن يَهْدِيَنِي، مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کے کنویں پر آئے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، تو اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا، یسقون، جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ، اور ان سے الگ 2 لڑکیوں کو پایا، تذودان، جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو۔ قالتا، وہ دونوں بولیں، لا نسقی، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو واپس نہ لے جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ فَسَقَى لَهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر پانی پلایا۔ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر سائے کی طرف چلے گئے۔ فَقَالَ رَبِّ، پھر عرض کیا اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، سورۃ القصص آیات 25 اور 26۔ فجاءتہ احداہما، پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ قالت، اس نے کہا، ان ابی یدعوک،
میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر، تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں، ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور ان سے سارے واقعات بیان فرمائے، قال لا تخف، تو بزرگ نے کہا آپ خوف نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے ظالم لوگوں سے نجات پالی ہے۔ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا، یا ابت استأجرہ، اے ابا جان انہیں اجرت پر رکھ دوبارہ، یا ابت استأجرہ، اے ابا جان انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، ان خیر من استأجرت، بے شک بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے القوی الامین، جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ میں ملا کر بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، من استأجرت القوی الامین، جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ اگلی آیات بھی ہیں سورۃ القصص، آیات 67 اور 68، 67 اور 68۔ قال انی ارید، لڑکیوں کے والد نے کہا میں چاہتا ہوں، ان انکحک، کہ آپ کا نکاح کر دوں، احدی ابنتی ہاتین، اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے۔ یہ تجوید کے اعتبار سے ایک مشکل مقام ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں، احدی ابنتی ہاتین، اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے، علی ان تأجرنی ثمانی حجج، اس عہد پر کہ آپ میرے پاس اجرت پر کام کریں 8 سال تک، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پھر اگر آپ 10 سال پورے کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو وہ آپ کی طرف سے احسان ہے، وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں چاہتا، أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، کہ آپ پر کوئی مشقت ڈالوں، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عہد میرے اور آپ کے درمیان ہے، ایم الاجلین قضیت، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، فلا عدوان علی، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یہ الحمدللہ آج جن آیات کو ہم نے سمجھنا ہے ان کی تلاوت و ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 22۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا تو فرمانے لگے امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت عطا فرمائے گا سیدھے راستے کی۔ یہ آیت نمبر 22 کا ترجمہ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ذکر پہلے بھی آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے۔ ہماری امیدوں کا مرکز مراد ہے ہمیں اصل امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ کس سے امید رکھی موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ سے۔ ہدایت کون دے گا؟ اللہ۔ مشکلات کو آسان کون فرمائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ہماری امیدوں کا مرکز بھی کیا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، کہ وہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا، حاجات کو پورا کرنے والا، ضروریات کو پورا فرمانے والا ہے۔ سیدھے راستے کی ہدایت، سیدھے راستے کی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، یعنی صراط مستقیم، جو سیدھا اللہ کی رضا کے مقام جنت تک لے جانے والا ہے۔ البتہ اس کی ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اسی کی دعا ہر نماز کی حرکت میں ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگلی آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 23۔
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ، اور جب وہ مدین کے کنویں پر آئے تو اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ دو لڑکیوں کو پایا۔ تذودان قال ما خطبكما قالتا، جو اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں بولیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو واپس نہ لے جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر آئے اور آپ علیہ السلام نے کنویں پر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں ان سے الگ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ مدین کے علاقے میں آئے، کنویں کے قریب پہنچے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں الگ کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں۔ لڑکیوں کی اپنی بکریوں کو پانی نہ پلانے کی وجہ، جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر یہاں سے چلے نہ جائیں اس وقت تک ہم پانی نہیں پلا سکتی اور ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ لڑکیوں نے اس بات کا اظہار کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ عورتوں اور مردوں کا گھل مل کر کھڑے ہونا اور جمع ہو جانا، مکسنگ ہونا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پسندیدہ بات نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں گھر کی خواتین ہو تو بات الگ ہے، لیکن مرد اور عورت نامحرم ہوں اور آپس میں مکسنگ ہو، اس سے دین منع فرماتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی لڑکیاں علیحدہ کھڑی ہیں، والد ان کے بوڑھے ہیں اس لیے ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ پتہ چلا کہ باہر کے کام مردوں کے ذمے ہیں، گھر کے اندر کے کام عورتوں کے ذمے ہیں۔ مجبوری پیش آ جائے تو بات الگ ہے۔ اگلی آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 24۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خاطر پانی پلایا، پھر سائے کی طرف چلے گئے۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، پھر عرض کیا اے میرے رب واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ یہ ترجمہ ہوا آیت نمبر 24 کا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لڑکیوں کی مدد کرنا، انہوں نے آگے بڑھ کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ویسی عورت ذات وہ تو کمزور ہے اور یہ گھر سے باہر کے کام، مشقت والے کام مردوں کے حوالے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد ایک سائے کی طرف آ گئے، درخت کا سایہ ہوگا، اور بڑی قیمتی اور عاجزی والی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اے میرے رب جو بھی تو مجھے دے میں اس بھلائی کا محتاج ہوں، جو مل جائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ بہت عاجزی والی دعا ہے۔ ویسے تو بڑی مشکل میں ہے، اجنبی شہر ہے، نہ گھر ہے، نہ مال، نہ گھر والے، نہ رشتہ دار، کچھ بھی نہیں، تو بڑی عاجزی والی دعا ہے اس مقام پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی۔ عملی پہلو، ہمیں اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور دعا کرنی چاہیے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں اجنبی تھے، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ سرمایہ تھا، اور نہ کوئی ذریعہ معاش تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی تمام ضرورتیں پوری فرما دی۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے، اپنے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی ضرورت ہو، پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس پر یقین رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اس سے دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے آئی۔ اگلی آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 25۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ، اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے، وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اور ان سے سارے واقعات بیان فرمائے تو بزرگ نے کہا آپ خوف نہ کریں، آپ نے ظالم لوگوں سے نجات پا لی ہے۔ یہ آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لڑکی کی ایک صفت کو نمایاں کرنا
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لڑکی کی شرم و حیا کی صفت کو نمایاں فرمایا. ایک لڑکی آئی شرم و حیا کا پیکر بن کر، سبحان اللہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اس خاتون نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، سبحان اللہ. تو عورت کے لیے شرم اور حیا اس کا سب سے بڑا زیور اور اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. آج ہم کیسے کیسے نظارے، اس امت کی بیٹیاں کیسے لباس میں گھوم رہی ہیں، اور نیم برہنہ لباس اور نہ جانے کس کس طرح کے لباس، اور کیسے کیسے فیشن غیروں کے اور نافرمانی کے کام. اللہ محفوظ رکھے. ایک عورت کی شرم و حیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمایاں فرما رہا ہے. اس کی چال میں بھی شرم و حیا کا عنصر تھا. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیا ایمان کا جزو ہے، جزو پارٹ کو کہتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی روایت. دوسری روایت ہے ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. یہ بھی صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. برانچ کو کہا جاتا ہے. تو حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. حیا ہے تو ایمان ہے. آج بے حیائی بے پردگی فحاشی بڑھ رہی ہے تو ایمان کی دولت لٹ رہی ہے. ایمان والیاں وہ حیا کا پیکر ہوتی ہیں. ایمان والوں کے گھرانوں میں پردے کا، چادر کا، شرم کا، حیا کا، کردار کا، پاکیزگی کا خیال رکھا جاتا ہے. لڑکیوں کے والد کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوانا تاکہ ان کی بکریوں کو پانی پلانے کا بدلہ دیں. بزرگ بھی خوددار آدمی تھے، بھئی کس نے پانی پلایا، چلو ان کو بلاؤ تاکہ اس کی اجرت ان کو دی جائے. علمی بات، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. تو بھلا معاملہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو لڑکیوں کے والد نے چاہا کہ اس کی اجرت ان کو دے دی جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سن کر لڑکیوں کے والد کا طرز عمل. آپ علیہ السلام ڈرے نہیں. آپ علیہ السلام نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے، یعنی آپ علیہ السلام محفوظ مقام پر ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے سارے حالات بتائے تو لڑکیوں کے والد نے ان کو تسلی دی، آپ امن کی زندگی گزاریں، چین و سکون سے رہیں، آپ کو کوئی یہاں پہ پریشانی نہیں. اور ظالم قوم سے آپ نے نجات پالی، اور ظالم سے مراد فرعون اور آل فرعون. اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 26. قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین. ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے ابا جان انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو. یہ آیت نمبر 26 کا ترجمہ. لڑکی کی اپنے والد سے درخواست. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں اجرت پر رکھنے کی درخواست کی. کیا دیکھا تھا ایسا کہ لڑکی والد سے کہہ رہی ہے اپنے کہ ان کو اجرت پر رکھ لیں؟ بہترین خدمت گزار اور ہاتھ بٹانے والے کی خوبیاں. نمبر 1 وہ طاقتور ہو، اور نمبر 2 امانت دار ہو. ہمارے ہاں لوگوں کے پاس جسمانی قوت بھی ہوتی ہے، علمی قوت بھی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ کوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے، لیکن امانت داری نہیں ہوتی. چیٹنگ بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، لوٹ مار بھی کرتے ہیں، اچھے بھلے پڑھے لکھے ہو کر بھی حرکت کرتے ہیں. تو طاقت بھی ہونی چاہیے. یہاں تو جسمانی قوت کا معاملہ تھا، کنویں سے پانی نکالنا. کسی بھی کام کو انجام دینے کی جو صلاحیت درکار ہے وہ بھی ہو، اور صلاحیت والا امانت دار بھی ہو، ورنہ صلاحیتیں جب غلط استعمال ہوتی ہیں تو فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے اور پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو یہ 2 صلاحیتیں بڑی اہم ہیں کسی کو کوئی جاب اسائن کرنے کے حوالے سے، ذمہ داری کسی کو دینے کے حوالے سے. طاقت بھی ہو، صلاحیت بھی اور امانت داری بھی ہونی چاہیے. اگلی آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 27. قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. لڑکیوں کے والد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح کر دوں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے. علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک. اس عہد پر کہ آپ میرے پاس اجرت پر کام کریں 8 سال تک، پھر اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو وہ آپ کی طرف سے احسان ہے. وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی مشقت ڈالوں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے نیک لوگوں میں سے. یہ آیت نمبر 27 کا مفہوم ترجمہ ہے والد کی خواہش کا اظہار. لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنے کی
خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ کم از کم 8 سال آپ ان کے پاس اجرت پر کام کریں۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلی، جی طلباء و طالبات بھی سمجھ لیں، بڑوں کو تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، رشتہ نکاح کے لیے لڑکی والوں کی طرف سے بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ پیغام نکاح عام طور پر لڑکے والوں کی طرف سے آتا ہے، قرآن سے پتہ چل رہا ہے۔ لڑکیوں کے والد اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو لڑکی والوں کے یہاں سے بھی رشتہ جا سکتا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت میں بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تو شرط یہ لگائی کہ 8 سال کم از کم ان کے پاس اجرت پر کام کریں۔ یہ مہر نہیں ہے، نکاح کے حوالے سے شرط بشرطے کہ جائز شرط ہو لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں انہوں نے 8 سال اجرت پر کام کرنے کی شرط لگائی، اجرت پر، تو ملازمت کا بھی بندوبست ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کے والد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید درخواست، آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ نیز انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلایا کہ میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ 8 کا تقاضا کم از کم کیا، 10 سال پورے کر لیں تو احسان ہوگا، لیکن لڑکیوں کے والد نے کہا یہ کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہے، ہاں میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا اور آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ یہ اطمینان دلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو لڑکیوں کے والد نے۔ اگلی آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 28، قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عہد میرے اور آپ کے درمیان ہے، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں، فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی اور ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ یہ آیت نمبر 28 کا مفہوم و ترجمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لڑکیوں کے والد کو جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرط منظور کر لی، یعنی 8 یا 10 سال کے لیے ان کے پاس کام کرنا منظور کر لیا۔ نیز روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجرت کے طور پر 10 سال پورے کیے۔ مستدرک حاکم، یہ بھی حدیث شریف کی کتاب ہے، اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا، 10 سال انہوں نے پورے فرمائے، اجرت کے طور پر کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عہد پر نگران بنانا، کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عہد پر، یعنی اس عہد یعنی وعدے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نگران بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی کو نگران بنایا جائے، کیوں؟ اللہ کا لحاظ رکھیں گے، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دے کا احساس دل میں ہوگا، ہمارے معاملات درست رہیں گے۔ چنانچہ اسی بات کو ہم نے آگے لکھا ہے۔ عملی پہلو، ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے جواب دینا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں 34 میں آتا ہے، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور وعدہ کتنا اہم معاملہ ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ یہ بیہقی شریف کی روایت ہے، بیہقی، امام بیہقی ہیں، یہ ان کی معروف کتاب ہے جس میں احادیث کو جمع کیا گیا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ وعدہ پورا کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ایک شخص دیندار ہے، اور اگر وعدہ پورا نہیں ہو رہا تو بندہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ ایک نقطہ بتا دوں، جو دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، جو ہم نے پڑھی، تو نکاح بھی ہو گیا، گھر کی رہائش بھی مل گئی، ملازمت بھی مل گئی، اور وہ جو ظالم تھے ان سے نجات بھی مل گئی۔ اللہ اکبر، یہ ساری ضروریات اللہ نے پوری کر دی۔ دعا یاد کرنی چاہیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ خیر و برکت میں سے تو نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا میں تو اس کا محتاج ہوں۔ آج کا لیسن مکمل ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری ہے، آئندہ مزید اس بات کو آگے بڑھائیں گے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔